بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے جناب 6 جنوری سال 2021 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج آپ سے کچھ اہم ترین خبریں شیئر کرتے ہیں، اچھی خبریں بھی ہیں اور اس میں تھوڑا سا ایک افسوسناک پہلو بھی ہے۔ خبریں اچھی پاکستان کے حوالے سے ہیں اور انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ آپ کو یہ یاد ہے کہ پاکستان بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے اور ڈوزز بھی دیے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ چل رہا ہے وہ، اور کشمیر میں جو کچھ چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور پھر سکھوں کی جو تحریک چل رہی ہے کسانوں کے حوالے سے، اور طویل ترین تحریک ہو گئی ہے، تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا جناب، اور کینیڈا کے وزیر اعظم پہلے ہی میدان میں آ چکے ہیں اور اب اس کے اثرات دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نریندر مودی کے لیے کوئی اچھے دن نہیں ہیں، انڈیا کے لیے اچھے دن نہیں ہیں، اجیت ڈوبھل کے لیے بھی اچھے دن نہیں ہیں۔ اور سب سے پہلے خبر میں شیئر کروں گا آپ سے دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں جس میں انڈیا کی انوالومنٹ ظاہر کی جا رہی ہے اور ثابت ہو رہی ہے وہ، اور پاکستان نے جو ڈوزز دیے، اور پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں جو کشمیریوں نے احتجاج کیا، جو سکھوں نے احتجاج کیا، اب وہ احتجاج جو ہے وہ رنگ لا رہا ہے، اور اس میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے جناب کر دیا ہے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ دورہ کیسے منسوخ ہوا؟ کیونکہ دلی سرکار بہت کوشش کر رہی تھی، بلکہ وہاں پہ کافی تیاریاں بھی کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بورس جانسن نے انڈیا جانے سے انکار کر دیا ہے اور معذرت کر لی ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ بظاہر کرونا بتایا جا رہا ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق یہ بظاہر کرونا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجوہات کچھ اور ہیں۔ اور یہ مسلسل کیوں غیر ملکی سربراہان انڈیا کے دورے منسوخ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب سے ٹرمپ نے وزٹ کیا ہے انڈیا کا، اس کے بعد سے کسی دوسرے ملک کے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ میں نے نہیں دیکھا کہ انڈیا گئے ہوں، خاص طور پر اس ریجن کے، تو یہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو انڈیا انوالومنٹ ہے انڈیا کی، اور پاکستان اپنی آواز مؤثر طریقے سے پہنچا رہا ہے، مچھ میں جو کارکن تھے ان کو شہید کیا گیا، جہاں بھاگ ہوئے وہ، اور کن کے ہاتھوں ہوئے؟ دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کو خاص رنگ دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جو ڈوزیز ہیں اس میں یہ خاص طور پہ یہ بات شامل ہے کہ فرقہ واریت، مذہبی انتہا پسندی، مذہبی منافرت پاکستان میں پھیلانا، پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب جو بلوچستان میں واقعہ ہوا اس کا میں آپ کو چھوٹا سا نمونہ پیش کرتا ہوں، اور اس میں افسوسناک بات ہے کہ دشمن کا جو نیریٹو ہے اس نیریٹو میں ہمارا بھی جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں اور پاکستانی بن رہے ہیں، وہ پاکستانیوں کا رنگ کون سا ہے، نسل کون سی ہے، مذہب کون سا ہے، فرقہ کون سا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ جناب جو خبر ہے، جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دشمن کے ہاتھوں ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ اب مچھ کا علاقہ، مچھ میں جو ہوا، اب اس میں یہ وائس آف امریکہ نے اس کو کیسے رپورٹ کیا، اور وہ رپورٹ کیا جناب بلوچستان کے علاقے مچھ میں حملہ، ہزارہ کمیونٹی کے 11 کارکن ہلاک۔ اب اس میں ہزارہ کمیونٹی کو کیا گیا جناب ہائی لائٹ۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آ جائیں آپ DW کی رپورٹ، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ابتدائی تحقیق میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مسلح افراد نے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے کی شناخت کی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا۔ یعنی اگین ایک خاص کہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک سیکٹیرین رنگ دیا جا رہا ہے۔ بلوچستان، یہ DW کی رپورٹ آ گئی، اس کے بعد آ گئی BBC کی رپورٹ، BBC بھی اسی طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ بلوچستان میں کارکنوں پر حملہ، مچھ میں 10
10 ہزارہ کارکنوں کا قتل دولت اسلامیہ نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اب دولت اسلامیہ کو خاص طور پہ اس میں دے دیا گیا ہے۔ پھر یہ تو مغربی ذرائع ابلاغ ہو گئے۔ اب مغربی ذرائع ابلاغ کیوں اس کو خاص رنگ دے رہے ہیں؟ ان کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو سیکٹیرین رنگ دیا جائے۔ اب دولت اسلامیہ کا ذکر ہے، دولت اسلامیہ کون ہے؟ اور یہ مغربی ذرائع ابلاغ کو ہی رابطہ کر کے بتا رہے ہیں۔ دولت اسلامیہ کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے، دولت اسلامیہ اور داعش دونوں کو ملا کے تو اقوام متحدہ کی بھی رپورٹس موجود ہیں اور امریکہ کی بھی مختلف تنظیموں کی، مختلف کمیٹیوں کی رپورٹس موجود ہیں، اور یہ پاکستان نے نہیں بنائی، ISI نے نہیں بنائی، بلکہ انٹرنیشنل اداروں نے بنائی۔ اور ان کے بقول اس وقت انڈیا میں داعش کو بھی ری آرگنائز کیا جا رہا ہے، اور ادھر سے افغانستان میں جو طالبان کے بھگوڑے ہیں، کالعدم تنظیموں کے، پاکستان کے، وہ سارے ادھر موجود ہیں، اور ان سب کا اتحاد کروا دیا گیا ہے، اور اتحاد کروانے کے بعد ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، ان کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز یہ نہیں بتائی جاتی، صرف یہ بتا دیا تاکہ یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ تلخی جو ہے وہ پیدا ہو۔ اور اس سے پہلے پاک ایران بارڈر پہ، پاک افغان بارڈر پہ ہمارے 20 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے سیکورٹی فورسز کے، بسوں سے اتار کے نشانہ بنایا گیا، اور یہ قبائلی علاقہ جات میں بھی بنایا گیا، بلوچستان میں بھی بنایا گیا، پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر پہ بھی بنایا گیا۔ لیکن کبھی بھی مغربی ذرائع ابلاغ نے ان کا فرقہ نہیں لکھا، ان کی کمیونٹی نہیں لکھی، ان خبروں کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا جتنا اس کو ہائی لائٹ۔ پھر اسی طریقے سے اب آ جاتے ہیں ہم قومی ہمارا ذرائع ابلاغ، پاکستان کا ذرائع ابلاغ، وہ بھی مسلسل یہی سرخیاں لگا رہا ہے۔ ہزارہ برادری کا میتوں کے ساتھ دھرنا، شیخ رشید سے مذاکرات ناکام، شیخ رشید سے مذاکرات ناکام، ہزارہ برادری کا وزیر اعظم قیامت تک میتوں کو تدفین سے انکار، سانحہ مچ مذاکرات ناکام، ہزارہ برادری کا دھرنا۔ اب میں ہزارہ برادری سے بھی 100% جناب ان کے پیارے گئے ہیں، اور وہ ہمارے پاکستانی بھائی گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر دے اور توفیق دے ہم کو یہ صبر اور یہ غم ایبزارب کرنے کی۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دشمن کے نیریٹو کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے دشمن کو کہ دشمن یہ کام کر رہا ہے، دشمن کا نام کوئی نہیں لے رہا، اور اس کو خاص رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ کیا پاکستان، حکومت پاکستان کوئی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، لیکن جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اور جس میں ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے پاکستان، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ ریاستی دہشت گردی تو عالمی عدالت انصاف میں بھی تسلیم شدہ ہے انڈیا کی کلبھوشن کیس میں، کہ وہاں پہ یہ مقدمہ ہارے۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، کور کمانڈرز کانفرنس میں جی اس مسئلے کو خاص طور پہ دیکھا گیا، اور بلوچستان میں جو یہ سانحہ ہوا اس پہ کور کمانڈر کانفرنس میں خاص طور پہ سولیڈیرٹی بھی شو کی گئی، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جناب ہم دہشت گردوں کو، ان ریاستی دہشت گردوں کو، ان جو غیر ملکی سپانسرڈ اس وقت دہشت گردی پاکستان میں مسلط کی جا رہی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور قربانیاں دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ کہ جب تک ہم آپس میں یونائٹ نہیں رہیں گے، متحد نہیں رہیں گے، اور دشمن کے لیے صرف دشمن کو ایک نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کا مقابلہ کر سکیں۔ تو کور کمانڈرز کانفرنس کافی امپورٹنٹ تھی، وہ اس میں یہ پہلی کور کمانڈر کانفرنس تھی جس میں جو تازہ پروموٹ ہوئے تھے جناب 3 اسٹار جرنیل، میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، وہ سب کے سب بھی اس میں شریک تھے۔ یہ پہلی کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس میں جناب آصف غفور صاحب بھی موجود تھے، اور آصف غفور صاحب کے لیے ظاہر ہے یہ پہلی نہیں تھی، وہ پہلے بھی بطور DGISPR کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو خاص طور پہ 3-4 چیزوں کو جی دیکھا گیا۔ نمبر 1 ایسٹرن بارڈر تھریٹس اور ویسٹرن بارڈر تھریٹس دونوں کو، اور خاص طور پہ جو اس وقت ہمیں انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، انڈیا کے جو عزائم ہیں، ناپاک عزائم، ان کا۔ پھر افغانستان میں پیس پروسیس چل رہا ہے،
افغانستان کا امن معاہدہ وہ اب حتمی شکل اختیار کر رہا ہے، اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اور افغانستان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہاں سے انخلاء جو شروع ہو چکا ہے کافی زیادہ، اور ایک اہم ترین ایئر بیس جو ہے وہ خالی کر دی ہے امریکہ نے افغانستان سے، اور واپسی کا رخت سفر جو ہے وہ باندھا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ وقت قریب آ رہا ہے اسی طریقے سے جو امریکہ کی وہ ہے دوغلی پالیسی، میں ضرور کہوں گا کہ دوغلی پالیسی جو ہے وہ منظر عام پہ آ رہی ہے، اور وہ اس سینس میں آ رہی ہے کہ ایک تو جیسے جیسے ان کی افواج نکلتی جا رہی ہیں اور ریڈ زون سے نکلتی جا رہی ہیں، ان کے تیور بھی بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ایک تیور بدلتے ہوئے تیور کیا ہے؟ وہ یہ ہے جناب کہ ایک بل پیش کیا گیا ہے، اور بل یہ ہے کہ پاکستان کو خصوصی درجہ دیا گیا تھا افغانستان جنگ کی وجہ سے غیر نیٹو اتحادی، اہم اتحادی، غیر نیٹو، نان نیٹو اہم اتحادی کا درجہ دیا تھا۔ اب یہ بالکل وہی سچویشن ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس میں تفصیلی طور پہ افغانستان ڈسکس ہوا ہے اور یہ خبریں بھی ظاہر آ رہی ہیں، اور اس کا بل امریکی کانگریس میں پیش کیا گیا ہے جناب اب اس کو نان نیٹو اتحادی کا جو درجہ ہے، خصوصی حیثیت ہے پاکستان کی، وہ ختم کر دی جائے۔ اب یہ کر دیا ہے، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انتظامیہ جاتے جاتے یہ کر رہی ہے، اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ امریکہ نے وہ کہنا چاہیے کہ طوطا چشمی ہمارے ساتھ دکھائی تھی جب رشین جہاد چل رہا تھا اگینسٹ رشیا، اس وقت بھی جب فتح نصیب ہو گئی، رشیا کو شکست ہوئی، تو ہمیں بیچ میں دھار کے افغانستان میں چھوڑ کے چلے گئے، یہاں پہ کوئی سیٹ اپ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر جو دنگا فساد ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا، اور یہ اقرار امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو اب پھر اسی طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ افغان صوبہ جناب لوگر، وہاں کی ایک اہم ترین ایئر بیس تھی، وہ بھی خالی کر دی گئی، اور خالی کرنے کے بعد پھر ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ افغانستان میں اب تشدد بھی بڑھ رہا ہے، اور تشدد بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ شدت آ گئی ہے حملوں میں، اور یہ حملے کون کر رہا ہے اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں انڈیا ضرور ہے جناب، کہ انڈیا جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ افغانستان میں کسی قسم کا امن قائم نہ ہو سکے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ افغانستان میں اس کا کوئی رول ادا ہو سکے، اس کردار اس کا مل نہیں رہا۔ تو یہ اہم ایئر بیس جو خالی کی گئی ہے جناب، یہ افغان فورسز کے حوالے کر دی گئی ہے، اور مقامی حکام کے مطابق بیس میں 300 امریکی فوجی رہ گئے تھے جو افغانستان چھوڑ گئے ہیں، اور حکام کے مطابق ایک وقت تھا جب بیس میں 18,000 امریکی فوجی تھے اس میں، اور امریکی فوج نے افغانستان میں جاری اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کا الزام بھی طالبان پر عائد کر دیا ہے۔ اور اب امریکہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ صرف یہاں سے اپنی افواج کو باعزت طور پہ نکالنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ اس دوران اس کو کوئی سپیس ملے، تو یہ کیا ہے۔ لیکن ہماری کوشش پوری یہ ہے کہ جناب افغانستان، پرامن افغانستان، مستحکم افغانستان ہمیں ملے، اور یہی چیزیں آج کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی دیکھی گئیں۔ لیکن امریکہ کی طوطا چشمی جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کو خط بھی لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ جناب انڈیا کو ذرا کنٹرول کریں، نریندر مودی کو، کہ انڈیا اس وقت انسانی حقوق کی سچویشن انتہائی ورسٹ ہو چکی ہے، اور سکھ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، کشمیریوں کو یہ قتل کر رہے ہیں، اور پھر شہریت ایکٹ، پھر رجسٹریشن ایکٹ، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا، ہندوتا کا نظریہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ نے جناب واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ مودی کو یہ پیغام بھجوا دیا ہے
برطانوی وزیر اعظم انڈیا کا وزٹ نہیں کر سکتے، یہ دورہ منسوخ کر دیا ہے، اور برٹش پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے اور سکھ کمیونٹی نے بورس جانسن سے اپنا دورہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تو ان کی یہ بات مان لی گئی ہے۔ بظاہر یہ کرونا بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ کرونا نہیں ہے۔ اس سے پہلے روسی صدر پیوٹن بھی وزٹ منسوخ کر چکے ہیں اور سالانہ ٹاکس بھی نہیں ہو رہے۔ تو 5 اگست کے بعد، 27 فروری کے بعد جب سے پاکستان نے مارا، پھر 5 اگست کے بعد چائنا کے ہاتھوں، اور اس کے بعد سے جو انڈیا کی سچویشن ہے وہ ساری کی ساری اس طرف جا رہی ہے، تباہی کی طرف، لہٰذا یہ دورے منسوخ ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔